السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان لانگ مارچ کے دوران قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے اور پاکستان ایک عظیم سانحے سے بچ گیا۔ آج لانگ مارچ کے 7ویں روز گجرانوالہ میں اللہ والا چوک کے قریب عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی اور گولیاں لگنے سے عمران خان، سینیٹر فیصل جاوید اور پی ٹی آئی کے مقامی رہنما علی احمد چٹھا سمیت کم از کم 13 افراد زخمی ہوئے۔ سینیٹر فیصل جاوید خون میں لت پت ہو گئے جبکہ گولیاں لگنے سے لانگ مارچ میں شریک ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ عمران خان پر حملے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان نے حملہ آور کو جدید اسلحہ کا برس چلاتے وقت پیچھے سے روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے حملہ آور کا نشانہ چوک گیا اور گولیاں سیدھی عمران خان کو لگنے کے بجائے کنٹینر کی چادر میں سوراخ کرتی ہوئی عمران خان اور دیگر افراد کو لگیں۔ عمران خان کو دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگیں، تاہم انہیں فوری طور پر شوکت خالم اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ سے علاقے میں بھگدڑ مچ گئی، تاہم حملہ ناکام بنانے والے نوجوان کی مدد سے لوگوں نے حملہ آور کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اپنی حاضر دماغی اور بہادری سے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ناکام بنانے والے ابتسام نانی نوجوان کی پھرتی اور دلیری بلا شبہ تعریف کے قابل ہے، بلکہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے۔ اس نوجوان کی حاضر دماغی بہادری نے پاکستان کو ایک عظیم سانحے سے آج بچا لیا، کیونکہ یہ اگر ابتسام کی انٹرونشن نہیں ہوتی تو یہ گولیاں اور یہ بس خدا نخواستہ اس کا نشانہ عمران خان بن چکے ہوتے اور آج پاکستان ایک عظیم نقصان سے دوچار ہونے کے بعد تباہی کے مناظر پیش کر رہا ہوتا۔ میڈیا رپورٹس اور عینی شاہدین نے عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ایک سے زائد حملہ آوروں کی اطلاع دی تھی۔ آس پاس کی عمارتوں سے بھی حملے کا شک ظاہر کیا گیا تھا۔ گجرانوالہ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ اہم بات یہ ہے کہ گولیاں چلانے والے مبینہ مرکزی ملزم کا اعترافی بیان اس کی حراست کے 1 گھنٹے کے اندر ہی میڈیا پر جاری ہو گیا۔ پورا پاکستان حیران پریشان ہو گیا کہ وہ شخص جو اتنے بڑے سانحے میں اتنے بڑے واقعے کا ملزم ہے، اس کی ایک ویڈیو اعتراف جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا۔ بس میں نے سوچا کہ میں نے اس کو مار دینا ہے تو میں نے مارنے کا فیصلہ کر دیا۔ اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جس دن لانگ مارچ شروع ہوا تھا۔ کوئی اس شخص کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک عام سے ملزم کے پاس اتنا جدید ہتھیار موجود تھا، اس کا نشانہ بھی کسی ٹارگٹ کلر سے کم نہیں تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ حملے سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے کنٹینر روک کر لانگ مارچ کے شرکاء سے اپنے چند منٹ کے خطاب میں کہا تھا کہ کچہری چوک پر پہنچ کے آج وہ عوام سے اہم باتیں اور انکشافات کریں گے۔ عمران خان کے اس خطاب کے کچھ دیر بعد ہی ان پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی گئی اور قاتلانہ حملے کی خبر پاکستانی نیوز چینل کے ساتھ عالمی میڈیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ CNN، BBC، الجزیرہ، دنیا بھر کا میڈیا عمران خان پر قاتلانہ حملے کو اپنی ہیڈ لائنز بنا چکا تھا اور یہ پوری دنیا کی بریکنگ نیوز تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نون لیگ کے قائد نواز شریف اور افواج پاکستان کی جانب سے ISPR نے اس واقعے کی پرزور مذمت کی اور عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اس کے ساتھ ہی قیمتی جانوں پر گہرے افسوس کا اظہار بھی کیا گیا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ سوشل میڈیا پر ورلڈ نمبر 1 ٹرینڈ تھا پوری دنیا میں۔ آج ٹویٹر پر یہ نمبر 1 موضوع تھا۔ پاکستان میں پہلے 5 ٹرینڈ عمران خان پر حملے کے حوالے سے ہیں۔ پاکستان اور دنیا کی نامی گرامی شخصیات نے عمران خان پر قاتلانہ حملے میں اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ عمران خان پر حملے نے ہر طرف کھلبلی مچا دی۔ دنیا بھر سے معروف شخصیات نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان اور ان کے حامیوں پر حملہ قطعی قابل قبول نہیں اور میں اس تشدد کی شدید مذمت کرتا ہوں جس کی سیاست، جمہوریت اور ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ اسمتھ نے لکھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ عمران خان ٹھیک ہیں۔ اپنے بیٹوں کی جانب سے اس بہادر شخص کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجمع میں حملہ آور کو روکا۔ جمائمہ اسمتھ کے بھائی زیک گولڈ اسمتھ نے واقعے کے تناظر میں ٹویٹ کیا کہ عمران خان مضبوط ہیں اور جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے ٹویٹ کیا کہ کسی بھی سیاسی عقیدے یا جماعت کے رہنماؤں پر حملے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں اور تشدد کبھی بھی قابل قبول احتجاج نہیں ہے۔
زمبابوے کے معروف عالم دین مفتی مینک نے ٹویٹ کیا کہ اختلافات جیسے بھی ہوں، تشدد کسی بھی شکل میں غلط اور ناقابل قبول ہے۔ انڈیا ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف رجت شرما نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا سن کر شوق لگا۔ عمران خان کو گجرانوالہ کے قریب وزیر آباد میں انتہائی قابل مذمت واقعے میں نشانہ بنایا گیا۔ دعا ہے عمران خان جلد صحت یاب ہوں۔ ذوالفقار بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو نے لکھا کہ پاکستانی سیاست میں تشدد کی تاریخ کو اس جانے پہچانے انداز میں دیکھ کر خوفزدہ ہوں۔ عمران خان کی سابق اہلیہ اور صحافی ریحام خان نے ایک ٹویٹ میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عوامی اجتماعات کے لیے سیاستدانوں کی حفاظت یقینی بنانی چاہیے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے عمران خان کی سلامتی کی دعا کی۔ آل راؤنڈر شاداب خان نے بھی عمران خان سمیت دیگر زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے ٹویٹ کیا۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم وسیم اکرم نے لکھا کہ وزیر آباد میں پیش آنے والے واقعے پر دلی افسوس ہوا۔ ہمیں بحیثیت ایک ملک اکٹھا ہونا چاہیے اور کسی کو اپنی قومی یکجہتی کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کی اطلاعات کے مطابق عمران خان شوکت خانم ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق عمران خان کی ٹانگ میں گولی کے کئی ٹکڑے موجود ہیں، اس لیے ان کی ٹانگ کا آپریشن کیا جائے گا۔ کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس وقت کی صورتحال دیکھیں گے۔ ہاسپٹلز کا کیا حال ہے جہاں پر یہ زخمی پہنچائے گئے، خود عمران خان، اور اس کے علاوہ اس موقع پہ کیا منظر تھا جب یہ قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان کے ٹرک پہ، اور یہ ایک سما تھا جو ناقابل یقین تھا۔ اس کا بھی آپ کو براہ راست احوال سنائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تقریباً 4:30 بجے رونما ہونے والے اس واقعے نے ایک جانب پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، دوسری جانب پوری دنیا حیران پریشان ہو گئی۔ ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں عمران خان پر یہ حملہ اولین خبر بن گیا تھا، اور یہ اب بھی یہ صورتحال جو ہے برقرار ہے۔ پاکستان میں صورتحال پورے ملک میں اس وقت بہت فلوئڈ ہے، بہت ٹینس ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، متعدد شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پشاور میں بہت ہی حساس مقام پہ مظاہرے کی خبریں ہیں، اور یہ پوری صورتحال یقیناً اپنی جگہ ہے، مگر آج جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ بھی معاملات جو تھے وہ عجب معاملات تھے، اور جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے، ذرا سی اس میں چوک ہو جاتی، اور اگر وہ پی ٹی آئی کا کارکن جس نے کہ اپنی حاضر دماغی اور بہادری سے اس حملہ آور کا ہاتھ نیچے نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً آج بہت بڑا سانحہ رونما ہو جاتا۔ اسی موقع پہ موجود تھے، اسی مقام پر ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ لیاقت انصاری، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسی اسپاٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ عمران خان پہ حملہ ہوا۔ پشت پہ ان کا عمران خان کا آپ ٹرک اور کنٹینر دیکھ سکتے ہیں۔ لیاقت انصاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ بالکل یہ اچانک واقع ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ فائرنگ کر کے اس پر وہ پیچھے سے دبوچنے کی کوشش کی اس کارکن نے، اور اس کے بعد یہ بھاگا ہے، اور پیچھے سے پھر لوگوں نے پکڑا، اور اتنی دیر میں پولیس اس کو لے گئی اٹھا کے۔ بالکل کامران خان صاحب، آج عمران خان نے لانگ مارچ کے 7ویں روز جو ہے وہ کوٹ خزری کے مقام سے جو ہے وہ آغاز کرنا تھا، اور وہیں سے وہ اپنی گاڑی سے اتر کر کنٹینر پر شفٹ ہوئے۔ تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کا روٹ تھا جو انہوں نے کنٹینر پر کور کرنا تھا۔ جب وہ کنٹینر پر سوار ہوئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے غیر ملکی نشریاتی اداروں کو انٹرویو دیا، اور اس کے بعد لوکل میڈیا کو انٹرویو دیا ہے۔ وہ تقریباً جو ہے وہ مولانا جوہر علی خان چوک سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر پیچھے جو ہے وہ کنٹینر پر آئے، اور انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ وہ اہم انکشافات کرنے چاہ رہے ہیں، اس لیے تمام کارکن جو ہیں وہ کچہری چوک پہنچے، وہ یہاں پر خطاب نہیں کریں گے اور کچہری چوک میں ہی ان کا خطاب ہوگا۔ جب وہ موو کرتے ہوئے اللہ چوک کے پاس آئے ہیں تو کم و بیش 12 سے 15 ہزار لوگ جو ہے وہ اس مجمع کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، کوٹ خزری کے مقام سے لے کر مولانا جوہر علی خان چوک اور پھر اللہ چوک تک اتنے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اب ہوا یہ کہ 4 بجے کے قریب اچانک یہاں پر جو ہے کنٹینر کی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میں دکھاتا ہوں کہ یہ وہ کنٹینر ہے جس پر عمران خان سوار تھے، اور جو فرنٹ حصہ ہے جہاں پر لاؤڈ سپیکر ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اس کے بالکل درمیان میں عمران خان موجود تھے۔ ان کے ایک رائٹ سائڈ پہ جو ہے ان کے وہ سینیٹر فیصل جوید تھے، ان کے پیچھے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر یوسف اوان موجود تھے، اور لیفٹ سائڈ پہ ان کے احمد ناصر چٹھا اور ان کے سیکیورٹی انچارج راشن موجود تھے۔ تو اس تھوڑا سا یہ کرائم سین کے لیے جو جگہ بند کی گئی ہے یہ کنٹینر کی جگہ ہے، لیکن کرائم سین اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے جہاں پر اسے بند کر دیا گیا ہے، اور جو فرانزک ٹیمیں ہیں انہوں نے یہ جو گولیاں لگی ہیں عمران خان کے اور فیصل جاوید کے اور چٹھا صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے، تو وہ ہاتھ تو اس نے نیچے کر لیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ فوراً یہ لوگ جھکے، مگر ان کی ٹانگوں میں لگی تو ان کے سامنے جو وہ روسٹرم بنا ہوا ہے اس کو وہ چھیدتی ہوئی گئی گولیاں۔ کیا ہوا؟
ہوا یہ ہے کہ آج صبح جو ہے یہ اطلاع تھی کہ آج ان پر پتھراؤ کیا جائے گا. اس سے پی ٹی آئی کی قیادت بھی آگاہ تھی اور سینیٹر اعجاز چودھری تو کہہ رہے ہیں, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں قاتلانہ حملے کی اطلاع تھی, لیکن جو میڈیا سے انفارمیشن شیئر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آج ان پر پتھراؤ کیا جائے گا. اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر اپنی ڈی ایس این جی کی چھت پر بیٹھ کر اس ایونٹ کو کور کر رہے تھے کہ اگر کوئی پتھراؤ ہوا تو اچانک صورتحال میں ہمیں اپنے ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنا ہوگی. جب یہاں پر کارواں پہنچا جہاں کرائم سین ہوا ہے تو ایک گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ایک پسٹل سے فائر کی ہوئی گولیاں تھی, وہ ایک ایسے چند سیکنڈ میں آپ سمجھ لیں کہ درجنوں گولیاں جو ہے وہ اس ہتھیار سے نکلی اور اس کے بعد ایک جو شخص پکڑا گیا ہے اس کے بعد ایسی جہاں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ لوگ بھاگم دوڑ پیدا ہوئی کہ لوگ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے. خدشہ ہے کہ اس میں جو دوسرا حملہ آور ہے جو شاید کچھ ہائٹ پہ تھا, کیونکہ یہ لڑکا جو پکڑا گیا ہے یہ زمین سے پکڑا گیا ہے, یہ زمین پر کھڑے ہو کے فائر کر رہا تھا. آتشی اسلحہ جو بہت گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی وہ بھی شاید زمین پہ شخص موجود تھا کیونکہ اس کی فائرنگ کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف سیدھا تھا, لیکن گولیاں جو ہے وہ سامنے کنٹینر پر بھی لگیں اور نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کے. جو سب سے پہلے شخص گرا ہے جس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے, معظم کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے, وہ اسی جگہ پر گرا جہاں پر سے فائرنگ ہوئی تھی. یعنی مطلب کہ وہ ایک شخص زمین سے بھی فائر کر رہا تھا, اس کا جو رخ تھا گولیوں کا اگر وہ آپ ویژول دیکھیں تو وہ آسمان کی طرف تھا, لیکن جو گولیاں کنٹینر کی طرف گئی ہیں اس کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پسٹل والے نے جو ہے وہ شاید فائر کیا یا پھر اس کے قریب جو ہے وہ عمارتیں ہیں. گو آج متعدد عمارتوں پر پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے, لیکن یہاں پر جو جس نوعیت کی دکانیں ہیں اور جس نوعیت کا اجتماع تھا شاید وہ حملہ آور کو موقع ملا کہ کہیں سے وہ چھپ کر جو ہے وہ ہائٹ پر کنٹینر کی ہائٹ پر آ جاتا. بہت بہت شکریہ لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے اس مقام جہاں پر یہ کنٹینر ٹرک کھڑا ہوا ہے جس پہ حملہ ہوا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زخمیوں کا کیا حال ہے, پی ٹی آئی کی کیا اس وقت ایکٹیویٹی ہے. لاہور شہر میں ہمارے ساتھ موجود ہے حسن رضا شوکت خانم ہاسپٹل کے باہر جہاں پر عمران خان کا اس وقت علاج ہو رہا ہے, وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچھ ہمیں جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے عمران خان صاحب کی جو زخم ہے اس کے بارے میں بتایا ہے, ابھی کیا اطلاعات آ رہی ہیں اندر سے کہ کیا ان کی صورتحال ہے اور کتنی پیچیدہ ہے, سیریس ہے. ان کی جو ٹانگوں میں جہاں پر جو گھٹنے کے قریب ان کے گولیاں لگی ہیں اور جس کے بتایا گیا ہے کہ شارپنرز اندر موجود ہیں. بالکل کامران صاحب, جس طرح ڈاکٹر فیصل نے یہاں پر میڈیا ٹاک بھی کی اور جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی میرا رابطہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں ٹیپیا بون فریکچر ہوئی ہے اور وہاں پر جو گولی ہے اس کے کچھ ذرات جو ہے وہ دائیں جو ٹانگ ہے وہاں پر کچھ جو ہے وہ اس سے زخم ہو گئے, جس کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آپریشن کر کے 3 تو نکال لیے گئے ہیں, لیکن بائیں ٹانگ میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی فریکچر ہوئی ہے, اس کا جو ہے اب آپریشن جاری ہے. اور جب عمران خان صاحب یہاں پر پہنچے تھے تو اس وقت ان کی ٹانگوں پر, کیونکہ جس طرح وہاں پر جو ان کو جب حادثہ پیش آیا تو ریسکیو 1122 نے فوری طور پر جو ہے وہ پٹی کر دی اور پٹی کے ساتھ جو ہے یہاں پر پہنچے, جس کے بعد یہاں پر آپریشن کیا گیا. اور پہلے ان کے جو ایکس رے وغیرہ کیے گئے تھے اور اسکین کیے گئے, اس کے بعد ڈاکٹرز کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کا آپریشن کرنا چاہیے. اور اب کچھ دیر پہلے جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپریشن شروع کیا گیا. کچھ دیر پہلے ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 ٹانگ کی سائڈ مکمل ہو گیا, دوسری ٹانگ کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا جائے گا. اور گولی کے ذرات ہڈی کے لیے سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی, جس کے لیے جو ہے عمران خان صاحب سے اجازت کے بعد جو ہے آپریشن شروع کیا گیا ہے. دوسرے جو زخمی ہیں وہ کہاں ہیں؟ کامران صاحب ٹوٹل جو ہے وہ 12 زخمی ہیں. ایک معظم تھا جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا, کچھ جو ہے وہ وزیر آباد میں ہیں اور کچھ جو ہے وہ گجرات کے تحصیل ہیڈ جو کوارٹر ہاسپٹل ہے وہاں پر جو ہے ان کو منتقل کیا گیا ہے. فیصل جاوید کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ حامد ناصر چٹھا ان کی طبیعت بتائی جا رہی ہے کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہے. چودھری محمد یوسف وہ کافی حد تک زخمی ہوئے تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہے ان کو پیٹ اور ٹانگوں میں جو ہے وہ ان کو گولیاں لگی ہیں جو ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے. پی ٹی آئی کی کیا ایکٹیویٹی ہے اس وقت لاہور شہر کے اندر؟ اس وقت پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی کیا ہے اوور آل؟ ظاہر ہے کہ یہ لوگ زخمی یہاں پر ہیں, کچھ لوگ یہاں پر آئے ہوں گے, لیکن اوور آل رسپانس کی کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی؟
کہاں صاحب لاہور کے متعدد علاقے اس وقت جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سینئر رہنما جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں. جس طرح آپ میری پشت پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی تعداد کارکنان موجود ہیں اور تقریباً 150 سے 200 افراد تو صرف ان کے گیٹ پر موجود ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے بالکل سامنے. اسی طرح اگر چلے جائیں ایکسپو سینٹر, وہاں پہ روڈ بلاک کیا گیا ہے, مار روڈ پر روڈ بلاک کیا گیا ہے, لبرٹی میں ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور وہ صرف اسی لیے باہر نکلے ہیں کہ ان کے لیڈر پر جس طرح فائرنگ کی گئی اور وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کرے ہیں اور چاہے وہ ابھی ہمیں کال دے تو ہم جو ہے اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ حسن, ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت خانم ہاسپٹل سے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں اور آج کی اس تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ پر ہمارا ایک خصوصی پروگرام جاری رہے گا. عمران خان پر قاتلانہ حملہ نہ صرف سابق وزیر اعظم بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو جان سے مارنے کی منظم سازش ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ملک کی سب سے مقبول آج کی سیاسی شخصیت اور سب سے بڑی انتخابی قوت کو راستے سے ہٹانے کا گھناؤنا منصوبہ تھا جس سے پاکستان کو انتشار, خوریزی اور عدم استحکام کی جانب دھکیلنا تھا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان آگ اور خون کے کسی بڑے کھیل سے بچ گیا. اہم بات یہ ہے کہ اب عمران خان پہلے سے زیادہ بے باک, نڈر اور مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے. لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں عمران خان نے اس بے خوفی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرش شریف جیسی موت کی تمنا بھی کی تھی. یقیناً اب عمران خان کی عوامی مقبولیت اور سیاسی قد میں کئی گنا اضافہ ہوگا. وہ پہلے بھی بڑی بے خوفی سے اپنی سیاسی بیانیے کو پروان چڑھا رہے تھے مگر اب ان کے حوصلے اور استقامت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. ابھی چند ہی ہفتوں پہلے کی بات ہے جب دنیا کے نامی گرامی نیوز اینکر پی ایس مورگن نے عمران خان سے پوچھا کہ کرکٹ کے میدان میں تو آپ بے خوف مشہور تھے لیکن سیاست میں خوف نہیں آتا آپ کو. اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ موت کو خوف دل سے نکالنے کے بعد سیاست میں آئے ہیں. عمران خان کو جان سے مارنے کی بزدلانہ سازش کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور عمران خان کے کروڑوں چاہنے والے آگ بگولا ہیں. آج شام سے ہی ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا جو اس وقت بھی جاری ہیں. آج عمران خان پر ہونے والے اس اندھوناک حملے کے موقع پر اس کنٹینر اور اس ٹرک پر ان کے جو ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے ہمدرد, ان کے ساتھی, ان کے لیڈرز ساتھ جو تھے ان میں شامل تھے سابق گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل جو کہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں. عمران خان کے بالکل قریب موجود تھے سابق گورنر. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. فرمائیے گا کہ یہ واقعہ جیسے ہوا اور بظاہر تو ظاہر ہے کہ اس شخص کا نشانہ وہ آپ ہی لوگ تھے جو سامنے نظر آ رہے تھے اور بنیادی نشانہ عمران خان تھے. وہ جو پیچھے پی ٹی آئی کا کارکن جس نے کہ بڑی بہادری سے اور جمع مردی سے اور حاضر دماغی سے اس میں مداخلت کی اور اس شخص کے ہاتھ کو نیچے کیا جس سے فائر نیچے آ گیا. آپ کیسے بچ گئے اس پورے معاملے میں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا, بہت سے لوگوں کو بچایا اس ٹرک پہ, لیکن آپ تو بالکل قریب تھے. شکریہ کامران بھائی. میں خود بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اسے دیتا ہے. خان صاحب کی تو بالکل وہ یعنی جان لینے کے در پہ تھا. میرے لیفٹ پہ خان صاحب تھے, میرے رائٹ ہینڈ پہ فیصل کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی عمر ماہر ہیں, ان کو تھوڑی دیر 5 منٹ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے دیں. تو میں نے انہیں جگہ دے دی. جیسی جگہ دی 2 منٹ کے بعد یہ فائرنگ شروع ہو گئی اور فرنٹ لائن پہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو گولی نہ لگی ہو. جب ہم گرے ہیں تو فیصل جاوید کے دائیں آنکھ کے نیچے ایک ہول تھا اور اس میں سے بری طرح خون بہ رہا تھا. نظر آ رہا تھا کہ بلٹ لگی ہے اور وہ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ رہا تھا, خون دیکھ کے مجھے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے مجھے, یہ کہ خون کہاں سے آ رہا ہے. وہ خان صاحب میرے لیفٹ پہ تھے نیچے گرے ہوئے, ان کا بھی بری طرح سے خون بہ رہا تھا اور جتنے لوگ ہم وہاں پہ تھے جب کنٹینر پہ ہاتھ رکھا نیچے تو خون ہی خون تھا. تو یہ ساری سچویشن رہی. لیکن میں یہ خود سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح گویا جس کنٹینر میں جہاں آپ کھڑے تھے زمین پہ ہر طرف خون تھا. جی بالکل, کنٹینر پہ خون تھا, بلٹس کے نشان تھے اور آپ حیران ہوں گے. میں آپ کو دکھاؤں گا جب کراچی آؤں گا تو میری قمیض شرٹ جو میں نے پہنی ہے اس میں سے 3 جگہ سے بلٹ کراس ہوئی ہے اس میں سے, مجھے چھوا بھی نہیں. اچھا, مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر کیا کہ گو کہ گولی گزری ہے مگر آپ کو ہٹ نہیں ہوئی, وہ شرٹ کو پیئرس کر کے نکل گئی. جی
اب اس کے بعد یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کیونکہ کنٹینر پہ اتنے اوپر ہونا، پھر یہ زخمیوں کو نیچے لانا، خان صاحب کو نیچے لانا، یہ تو ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اس وقت. خان صاحب میں ویسے تو ظاہر ہے کہ میں کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہوں اور ان کو بے انتہا پسند کرتا ہوں اور آئیڈیلائز کرتا ہوں، تو اس وجہ سے بھی یہ بات آپ سے کروں گا. لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ وہ جب ہم نیچے گرے ہیں اور پینک بچا ایک ہلہ ہوا ہے، اور تو خان صاحب نے اسی وقت انہوں نے کہا اسٹے کام، بالکل آرام سے رہو، گھبراؤ نہیں، بالکل گھبرانے نہیں، آرام سے سارے ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑھ جانا. تو ہم وہ سارے پھر نیچے اترے، خان صاحب کو اتارا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو ہم نے شلوار اوپر کر کے دیکھا تو کافی سارے ملٹیپل گن شاٹس اس میں نظر آ رہے تھے. تو ان کی ٹانگ پہ اوپر کر کے پٹی باندھی ہے تاکہ خون جو بہت تیزی سے بہ رہا تھا وہ بہنا کم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر ان کو ہم باہر لے کر گئے، اور جیسے ہی وہ کنٹینر سے باہر نکلے تو اگین انہوں نے ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو سب کو بتایا کہ آپ لوگ تسلی رکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن اچھا یہ فرمائیے گا عمران اسماعیل صاحب کہ یہ جو فائر ہے، کیونکہ آپ خود گیمنگ کرتے ہیں، آپ تھوڑے ویپنز وغیرہ کو سمجھتے ہیں، یہ کس طرح کا ویپن تھا اور کیا یقینی طور پہ یہ ایک ویپن تھا اور اتنے جو بلٹس ہیں یہ ایک ہی ویپن کے ہیں اور یہ ایک ہی سے ایسا آٹومیٹک فائر ہوا ہے جس میں نہ جانے کتنے یہ بلٹس نکلے ہیں، یا شاید ایک اور اس میں ویپن استعمال ہوا ہے، یہ ایک اور اسیلنٹ تھا؟ کامیابی وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے زیادہ ویپن استعمال ہوئے اور ایک سے زیادہ لوگ اس میں استعمال ہوئے، کیونکہ ایک برسٹ آیا جو کہ پورا 22-25 بلٹس کا جو نکل گیا پہلا برسٹ، اور اس کے بعد 2-3 گن شاٹ سنگل آئے جو جیسے سنائپر یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہم نے سنے، اور اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. وہ بہت ہی خطرناک کام یہ تھا کامران بھائی، یہ ایشو تھا کہ انہوں نے کب سے یہ خان صاحب کو تھریٹس ہیں کہ یہ خان صاحب کو ہٹا دیں گے راستے سے، کبھی اریسٹ کی، کبھی ان کی زندگی کی بھی خان صاحب نے ویڈیو تک ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، اور آج تو خان صاحب نے نام بھی لیا ہے جس کے سسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ عمران اسماعیل صاحب کہ اتنے تھریٹ، اتنی ساری چیزوں کے باوجود جو پروٹیکشن کا انتظام ہے وہ تو بالکل نہیں تھا. ان کے سامنے کوئی بلٹ پروف شیلڈ نہیں تھی، ان کے کپڑوں میں کچھ نہیں تھی، ان کو بلٹ پروف ویسٹ نہیں پہنائی تھی، ان کی سیکیورٹی کا اطراف میں اس طرح کا انتظام نہیں تھا جس طرح کا تھریٹ تھا. سیکیورٹی تو ان کے اطراف تھی، بلٹ پروف کنٹینر کے اوپر تو بلٹ پروف شیٹ نہیں تھی کوئی بھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہونی چاہیے، اور باقی سیکیورٹی تو ان کے اطراف تھی. باقی جو ادارے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ اپنا کام کریں تندری کے ساتھ، تو یہ شاید اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. مسلسل متواتر طریقے سے رانا ثناء اللہ دھمکیاں دیے جا رہے ہیں خان صاحب کو، الٹا لٹکانے کی، سیدھا لٹکانے کی، اندر کرنے کی، باہر کرنے کی، وہ مارنے تک کی جو باتیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو پھر ہونی ہے. اس کے بعد اگر ملک کا وزیر داخلہ یہ بات کرے گا، جو کہ خود ظاہر ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ماؤتھ پیس ہے کسی کے، تو وہ یہ بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر اس کے بعد معاملات تو ٹینس ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب عمران اسماعیل. عمران خان صاحب کے ساتھ اس کنٹینر پہ موجود تھے جب حملہ ہوا ہے. اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی سربراہ اور وزیر صحت پنجاب اور خود بہت نامور ڈاکٹر ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو وونڈز ہیں خان صاحب کے اور دوسرے لوگوں کی، اس کی سیویرٹی، اور خاص طور پر سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو وونڈ ہے، جو ان کو گن شاٹس ہیں جو کہ ان کے پیروں میں لگے ہیں یا ان کی ٹیبیا میں اس نے اس کو ہرٹ کیا ہے، یہ کتنی گریو وونڈ ہیں جو خان صاحب کو لگے ہیں خاص طور پہ، اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیے جی، ایک تو اٹ از ون از نیئر اسٹیپیئر اور لوور لیگ میں ہے، تو ایک تھائی میں ہے 2 وونڈز اور 2 بلٹ وونڈز ہیں. اور دیکھیں وہ والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بچانا ہو تو ذرا سی سینٹی میٹر دس سائڈ اور خدا نہ خواستہ بلڈ ویسلز میں سے گزر جاتا یا بون کو شیٹر کر دیتا، دے وڈ ہیو بین ڈفرنٹ مطلب کانسیکوینسز. جو ان کا طبیہ کا ہے اس کے پیچھے دیر از اے لٹل پارٹ وچ ہیز بین شیئرڈ آف بائی دی بلٹ. دونوں بلٹس ابھی اندر ہی ہیں. اب یہ اس کی مینجمنٹ جس طرح کرنی ہے وہ دل بی ورکنگ آن اٹ، لیکن الحمدللہ ہی اسٹیبل، شکر ہے خدا کا، اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا. لیکن ابھی فی الحال تو وہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے، لیکن ابھی ان کی
واکنگ سچویشن تو آبویسلی نہیں ہو سکتی، یہ تو وداؤٹ سپورٹ ایٹ لیسٹ. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے. جو آرتھوپیڈک سرجنز وغیرہ ہیں یہ وہ اوپینین اپنا فائنلی دیں گے. ابھی تو واٹ ایور پروسیجرز وہ چھوٹی موٹی وہ ڈیبرائڈمنٹ کر رہے ہیں وونڈ کی، وہ کرنے کے بعد اندازہ تو صحیح دیکھیں ہوگا جب وہ اٹھ کے کل چلیں گے تو تب پتہ چلے گا. بٹ الحمدللہ اکارڈنگ ٹو جو ہماری اپنی فورینسک ٹیم بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے تو مجھے بہت ری ایشور کیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مطلب ڈیفینیٹلی he was saved somehow the other, although the bullets are there, but جو میجر اسٹرکچر جس کو ڈیمیج کرنا تھا وہ بلٹس نے کیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو دوسرے ہمارے وونڈیڈ ہیں پرومیننٹ، مثال کے طور پہ سینیٹر فیصل جاوید اور احمد چٹھا، ان کی وونڈز کیا حال ہے؟ ان لوگوں کو بھی گن شاٹ لگے ہیں، فیصل جاوید کے منہ پہ لگا ہے، پھر چٹھا صاحب کے پیٹ پہ شاید 2 گولیاں لگی ہیں. ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ چٹھا کی دونوں تھائز پہ لگی اور الحمدللہ ہی اسٹیبل نا. یہ 7 جو باقی تھے لوگ دے وینٹ ٹو تحصیل ہیڈ کوارٹر اپنا وہ جو وزیر آباد. پھر میں نے سرجنز بھی بھجوا دیے تھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ سے. اب ہم ان میں سے 3 کو جن کے ذرا زیادہ وونڈز ہیں ان کو 3 of them have been shifted there. اور چٹھا صاحب ایک پرائیویٹ اسپتال میں ہیں اور باقی جو 2 ہیں 3 of them they are still there. خان صاحب کے ساتھ جو 2 گارڈز ہیں 3 گارڈز ہیں وہ بھی انجر ہوئے تھے. سو there are quite a few people that have been injured. میں بھی آپ کو سن رہی تھی کہ آپ عمران اسماعیل سے جب بات کر رہے تھے، جتنی انجریز ہیں اور جتنے لوگ انوالوڈ ہیں انجری میں، یہ کسی طریقے سے بھی ایک بندے کی بس کا بات نہیں تھی. There were definitely more shooters. اور وہ والی بات ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک ڈیکوائے تھا جس نے وہ 1-2 گولیاں چلائی، بٹ دیر واز اے کمپلیٹ برسٹ. وہ تو ہم نے سب نے سنا، میں تو تھی نا وہاں کنٹینر کے اندر ہی تھی، تو آئی کوڈ ہیئر اٹ. ظاہر ہے آپ بھی برسٹ میں، آپ بھی کنٹینر میں تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ مسلسل یہ آ رہی ہے، کنسسٹنٹ ہے بات کہ یہ ایک آرمڈ ایک اسیلنٹ نہیں تھا، اس میں 2 جگہ سے 2 اسیلنٹس استعمال ہوئے ہیں، پرہیپس ڈفرنٹ ویپنز استعمال ہوئے ہیں، ان کی پوزیشننگ ڈفرنٹ تھی. آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اتنی فائرنگ ہوئی ہے؟ نہیں، یہی بات ہماری ابھی فورینسک کی جو پروفیسر آئی ہوئی تھی وہاں سے اپنا جنا سے، آئی آسکڈ ہر، میں نے کہا آپ لوگوں نے سارے ہول ان کی جو میڈیکل لیگل ٹیم ہے ان ساروں نے کہا کہ یہ امپاسبل سی بات ہے کہ یہ ایک اس کا کیا کہتے ہیں ایک بندے کا، اٹس ناٹ پاسبل کہ جتنی انجریز ہیں. اینڈ ایوری ون آف دم ہیڈ اے بلٹ، کیونکہ یہ تو میں نے خود دیکھا نا، آئی سو ایوری ون آف دم، جو میں ڈھونڈنے کے ان کو لگانے کی کوشش کر رہی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ تھیں، جو میڈیکل جو اس وقت سچویشن ہے خان صاحب کی، دوسرے لوگوں کی اس حوالے سے ہمیں معلومات دے رہی تھی. عمران اسماعیل صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اسی کنٹینر پہ تھیں اور وہ آنکھوں دیکھا حال دے رہے تھے. کمرشل بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد حکومت کا ویو دیں گے. ہمیں کابینہ کے سینئر وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمیں شیخ رشید صاحب بھی جوائن کریں گے. اس کے بعد آج کے سنجھوناک واقعے پر اور اس کے رد عمل میں اس وقت جو ملک میں صورتحال انتہائی گھمبیر خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پر ہمیں بات کرنی ہے. اور یقیناً اس وقت ہر پاکستانی بے انتہا فکر مند ہے، اور صورتحال جو پچھلے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے کشیدہ نظر آتی تھی آج لگتا یہ ہے کہ قابو سے باہر ہو رہی ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز بہت ہی سنجیدہ سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت ہی عمدہ چوٹی کی سیاسی شخصیت اور وفاقی کابینہ کے وزیر برائے پلاننگ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی نوازش احسن اقبال صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ سے چین کے دورے اور سی پیک کے حوالے سے بات کروں، لیکن سب سے پہلے آج جو یہ صورتحال اس وقت بالکل بے قابو ہو چکی ہے اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے، یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، ورنہ اس وقت میں اور آپ شاید اس صورتحال میں بات بھی نہ کر پاتے، کیونکہ عمران خان کا بچنا ناممکن تھا جس انداز سے ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے. کیا حکومت کی رائے ہے آج کے واقعے پر؟
دیکھیے کامران صاحب، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دوسرے، ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، چونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں تو خود اسی قسم کے ایک واقعے کا نشانہ بن چکا ہوں. تو لہٰذا سیاست میں کسی قسم کے تشدد کو نہ برداشت کیا جا سکتا ہے، نہ روا رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے. اور ہمیں سب کو سیاستدانوں پہ فرض ہے کہ ہم سوسائٹی کو پولرائزیشن سے بچائیں. دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں آپ نفرت اور پولرائزیشن پیدا کریں گے تو اس سے پھر آپ کے اپنے دھڑے میں اور مخالفوں میں بھی ایک جنونیت پیدا ہوتی ہے، اور جنونیت تشدد کی طرف اور وہ پھر انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس وقت پاکستان کو جو خطرہ ہے وہ معاشی خطرہ نہیں ہے، ہمیں پولرائزیشن کا خطرہ ہے، ہمیں اس نفرت کا خطرہ ہے جو یہاں پر مختلف دھڑوں میں ہمیں تقسیم کر رہی ہے. تو اس لیے اس موقع پر بھی تمام سیاسی قیادت کا فرض ہے کہ وہ قوم کو اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے، اس میں اتحاد اور یکجہتی کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور ہمیں اس واقعے کے اوپر مزید تیل نہیں چھڑکنا چاہیے کہ جس سے عوام کے جذبات کو مزید بھڑکایا جا سکے. تو میں ایک بار پھر حسین اقبال صاحب، واقعہ تب ہو گیا، وہ نہ ہوتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن اب تو یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے. عمران خان اس وقت ہسپتال میں ہیں اور بڑی ان کو سیریس اس میں چوٹ آئی ہے. ظاہر ہے دوسرے بھی پی ٹی آئی والوں کو چوٹ آئی ہے، براہ راست ان پر یہ حملہ تھا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آج کے بعد، چلیں اس سے پہلے جو بھی صورتحال تھی، حکومت، وزیر اعظم، کابینہ، اس پورے کشیدہ ماحول کا ایک مذاکراتی سیریس حل ڈھونڈنا چاہیں گے؟ وہ چاہیں گے کہ وہ اب عمران خان کے ساتھ یا ان کے نمائندوں کے ساتھ ایک سنجیدہ مذاکرات میں داخل ہوں اور پاکستان کی اس جنجال سے جان چھڑائیں؟ یہ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، چونکہ سیاست میں آپ کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے تو کبھی ان سے انکار نہیں کیا. اور میں اس موقع پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس وقت پنجاب حکومت کے بدقسمتی سے حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہماری سب کی یہ خواہش تھی کہ ان کو فل پروف سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی. ضرور اس بات کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے کہ خود جہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی یہ سیکیورٹی لیپس کیا ہوا ہے، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے اگر کوئی بھی تعاون انویسٹیگیشن میں یا اس کے سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے اس معاملات کی تہہ پہنچنے تک چاہیے ہوگا تو ہم غیر مشروط طور پہ اسے پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. لیکن اس ملک کو کسی مزید تناؤ سے، مزید پولرائزیشن سے نکالنے کے لیے اس وقت قیادت کا ہر طرف امتحان ہے. ہم سب کو جذبات پر مزید کوئی بھڑکانے والا کردار یا بیانات جاری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ابھی میرے علم میں آیا کہ اسد عمر صاحب کا کوئی بیان جاری ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی غیر مناسب بیان ہے، اور اس قسم کے بیانات چلیے سیاستدانوں کے خلاف تو دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سلامتی کے اداروں کو اس طرح کے واقعات سے جوڑنا اور منسوب کرنا اور اس کی طرح کا ان کو متنازع بنانا یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو بیانات آتے رہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس نے بھارت کے میڈیا کو وہ مواد دیا کہ جس نے پاکستان کا پوری دنیا میں ریکارڈ لگایا. اور اب بھی جو یہ بیانات غیر ذمہ داری سے دیے جا رہے ہیں، یہ تو پاکستان دشمنوں کے ہاتھ میں بہت آپ ایندھن دے رہے ہیں کہ جس کو وہ استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف ہر اور ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس واقعے کے رد عمل میں آپ تک خبریں آ رہی ہوں گی، پشاور میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہوں پہ جو لوگ جس طرح سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ تو ابھی نہیں ہوا وہ جو کہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے. گویا کہ اس قسم کی صورتحال ملک میں پیدا ہو چکی ہے. یہ صرف بیانات، آپ کا بیان دینے یا ان کے بیان سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. حسین اقبال صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ یہ صورتحال ایسے نہیں چلے گی اور کوئی یہاں بڑا ایکشن ہو جائے گا اور یہ جمہوریت وغیرہ پیک ہو جائے گی. جی کامران خان صاحب، اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ عائد ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کتنا اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس وقت بھی عوام کے جذبات جو ہیں نہایت بفرے ہوئے تھے، اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کے جذبات پر
مرہم رکھا تھا اور انہیں کہا تھا پاکستان کھپے، اور آپ کو یاد ہے وہ نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک دم ان چیزوں کو سنبھالنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس وقت بھی میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سب محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. تو اب اس واقعے کو استعمال کر کے اگر اس میں مزید نفرت کی آگ جو ہے جلائی جائے گی اور ملک کے اندر مزید تشدد کو فروغ دیا جائے گا، تو وہ کسی کا بھی مقصد نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے جذبات، ان کے جارحانہ بیانات، ان کی گفتگو، یہ تمام چیزیں بہت ہی مترضع رہی ہیں، اس کے بہت حصے بہت سارے مترضع رہے ہیں. لیکن آپ اپنے وزیر داخلہ کے بیانات تو دیکھیے، کل ہی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مچھ کی کون سی جیل میں عمران خان کو پھینکنے والے ہیں، اور دوسرے جملے میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. جس قسم کی گفتگو وہ تو ایک سیاستدان ہے، ایک وزیر داخلہ ایک حکومت کا کر رہا ہو، اور اس حکومت کی ایک ہائی مورل گراؤنڈ آپ لینا چاہیں تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے. نا سر اقبال صاحب جو گفتگو کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ آپ ذرا ملاحظہ تو فرمائیے. ہاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ہی کہا تھا کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن پیدا کرتے ہیں اور نفرت کو انتہا کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس سے یقیناً تمام جو گروہ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اس کے رد عمل میں بھی انتہا پسندی فروغ پاتی ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پر ہو، عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم رہے ہیں، وہ اس وقت ایک بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، تو ان کو بھی اس وقت ملک کے اندر پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو ادا کرنا چاہیے. اس وقت میں پھر دہراؤں گا، پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ معاشی میدان پہ نہیں، وہ انٹرنل ہارمنی کا ختم ہونا یا ملک کے اندر پولرائزیشن. مگر آپ کے علم میں ہے نا احسن اقبال صاحب کہ ابھی چند دن پہلے نواز شریف صاحب نے 2 ٹوک ایک ٹویٹ کے اندر کہا کہ میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی بات نہ کریں عمران خان کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے عمران خان کے ساتھ. 2 ٹوک ان کا حکم آیا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. دروازے تو بند ہو چکے ہیں سر. دیکھیے یہ بات میں پھر مناسب نہیں ہے کہ میں جواب الجواب دوں، لیکن اس سے بہت پہلے خان صاحب نے یہ کہہ کر دروازے بند کر دیے تھے کہ میں ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں بھارت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. مجھے آپ بتائیے کہ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے بھی بدتر ہیں، آپ بھارت سے بھی بدتر ہیں، میں بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں پر آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو مجھے بتائیں پھر نواز شریف صاحب کیا کہیں کہ آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ بھارت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم آپ کے لیے کون سا پھر دروازہ کھول سکتے ہیں. لہٰذا آپ کا جواب مناسب، مگر یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. نواز شریف صاحب نے ڈکلیئر کر دیا، عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کر دیا، گویا کہ پاکستان کے جو کلیدی 2 سیاسی فریقین ہیں، عمران خان ہے اور آپ تمام 13 جماعتوں کی نمائندگی کر رہی ہے یہ حکومت. انہوں نے کہا کسی قسم کی بات، گویا کہ اب وقت یہ ہے کہ تیسرا فریق آئے اور اس مسئلے کا فی الحال حل ڈھونڈے، اور اس تو میں اور اس تباہ کن جو آگ لگی ہے دونوں طرف کی، اس پر تو سب سے پہلے قابو پائے، اور وہ تیسرا فریق ہی کر سکتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے فوج کو ہی آنا ہوگا. دیکھیے اس وقت یہ بھی کوئی آسان راستہ نہیں ہے. اس وقت ملک جن معاشی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج آ کر اسے تنہا چلا سکتی ہے عالمی سطح کے اوپر؟ کیا اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ کیا پاکستان کا جو بین الاقوامی امیج ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کبھی مستحکم نظام نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کی پھر ذمہ داری ہم سیاستدانوں کے اوپر. اور میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سر آپ نے فرما دیا نا کہ عمران خان نے کہہ دیا میں انڈیا کے ساتھ بیٹھوں گا مگر نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے حکم دے دیا وزیر اعظم کو کہ اس شخص سے کسی صورت پہ بات نہیں کرنا. آپ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ میں عمران خان کو مچھ کی جیل میں پھینک دوں گا. یہ وہ صورتحال ہے. اور آپ دیکھیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جس طریقے سے اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کو آپ چاہے مانے نہ مانے مگر بہرحال یہ تو فیکٹ آف لائف تو ہے. اب اس میں پھر کیا نکلے گا اس کا نتیجہ؟ پھر کیسے قوم کو آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے اس کو قوم کو اس صورتحال سے نکالنے کا؟ فارمولہ صرف ایک ہے کہ جو بھی آئین ہے اس کو ہم سپریم مانیں. دیکھیے اگر کوئی فریق ضد کرے گا کہ میری انا پاکستان کے آئین سے بڑی ہے، میری انا کے آگے سب سر بسجود ہوں، پھر تو میں بات مان سکتا ہوں. پھر باقی ہم ایک بند گلی کے اندر ہیں.
سب کو کھلے دل کے ساتھ اور کھلے بغیر کسی شرط کے بیٹھ کے ملک کے عوام کے لیے، ملک کے آئین کے مفاد کے لیے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اور دیکھیے اس وقت جو ہم کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خود بھی معلوم ہے کہ ملک کے اندر فوری الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا سندھ اور بلوچستان میں فوراً الیکشن ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی تباہی آئی ہے دونوں صوبوں کے اندر. وہاں لوگ ابھی اپنے گھروں پہ چھتیں ڈالیں گے یا الیکشن مہم کے اندر حصہ لیں گے؟ اگلے 6-8 مہینے تو جو ہمارے غریب ترین علاقے ہیں پاکستان کے، سندھ اور بلوچستان کے، وہ اضلاع جو پورسٹ آف دا پور میں شامل ہوتے ہیں، وہ مکمل تباہ ہو بیٹھے تو صحیح، بات تو کریں نا، اکراس دا ٹیبل تو بیٹھے نا بھائی، پھر وہاں بیٹھ کے کریں نا، یہ بات تو طے کریں. ظاہر ہے فوری الیکشن نہیں ہو رہا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آگے کچھ 3 مہینے آگے پیچھے کر کے تو نتیجہ نکل سکتا ہے. جی ہم نے تو ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ اس کے لیے ہم آمادہ ہیں، اور اگر آپ اس پر آ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی ایک منطقی طور پہ الیکشن کی ٹائم فریم بنتا ہے، ہم اس کے لیے اوپن ہیں. اور ہم اب بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پی ٹی آئی کو دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کے مفاد کے لیے اور اپنے عوام کے مفاد کے لیے ہمیں مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. ہمیں تشدد کے ذریعے سوائے یہ کہ ہم ملک کو مزید کمزور کریں گے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اختتامی گفتگو بہت عمدہ رہی جناب احسن اقبال صاحب کی، وفاقی کابینہ کے وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما. اب ہم دوسرا ویو لیتے ہیں، اور اپوزٹ ویو جناب احسن اقبال کا، یا دوسرا جو ہمارا سیاسی دھڑا ہے اس کی بات، جو کہ حزب اختلاف ہے آج کی، اس کی گفتگو ہمارے ساتھ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ عمران خان حکومت میں ان کے کلیدی سیاسی اتحادی اور پاکستان کے ممتاز سینئر رہنما عوامی مسلم لیگ کے صدر جناب شیخ رشید احمد. شیخ صاحب فرمائیے گا، آج جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں اور جو اس وقت کیفیت ہے پورے ملک کی، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کامران بھائی، آپ پاکستان کے سینئر ترین اور میرے پسندیدہ اینکر ہیں. میں فرسٹ ٹائم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ڈپریس ہوں. حالات بڑے پیچیدہ ہیں، خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، اور میں پہلے بھی قوم کو کہہ چکا تھا کہ نومبر بڑا ہی بھاری بھرکم سیاسی مہینہ ہوگا. لیکن میرا خیال تھا یہ 6-7 کو، 10 سے پہلے 4 تاریخ کو ان کا خیال تھا عمران خان کا آنے کا، اور پھر یہ آگے ڈیٹ بڑھتی چلی گئی، 10 ہو رہی تھی. 15 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا آر پار. 30 نومبر میں نے ویسے ڈیٹ دی ہے، کوئی پرومس نہیں ہوں. میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں سوائے عمران خان کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اللہ نے جان بچائی ہے. ایکچولی اسے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا دیکھیں، پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان، اس کے بعد وہاں کچھ نہیں ہے، اور قوم عمران خان کے پیچھے ہے. یہ ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں اس کا آگے بچہ ہو. بہرحال اس میں آپ جو فرما رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج اس قاتل کا بالکل براہ راست مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو مار دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کی کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے یہ نہ ہو سکا. گویا کہ یہ تو پھر پاکستان میں آج اللہ معاف کرے ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی، اور ویسے بھی ابھی صورتحال عمران خان کی جو خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا تو کوئی اور کیفیت ہوتی، لیکن آج بھی لگ بھگ وہی صورتحال ہے. یہ معمول کے حالات میں اس پہ قابو پانا مشکل نظر آتا ہے. کامران بھائی، جس بندے کا اعترافی ملزم کا بیان جاری کیا گیا اتنی جلدی میں، تو فیکس مشین بھی بیان نہیں نکالتی. ہم ساری زندگی اس صوفے کے نیچے سے کلاشن کوف میں 7 سال قید ہوئے، ختم نبوت میں ہوئے، اسی گجرات کڑیاں والے قتل میں آ گئے، اور شاہپور میں آ گئے. یہ سب کچھ پلان ہے، ماسٹر پلان کا حصہ ہے. ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے. نواز شریف کے جو خواہشیں ہیں، جو وہ مسئلے کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے. اور جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں وہ کشیدگی کی طرف ہیں، اور ملک جو ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. ان بیکاریوں کو کہیں سے خیرات نہیں ملی، امداد نہیں ملی. میں اس موقع پہ اس انتہائی خطرناک موڑ پہ جس وقت اس میں ملک ہے، اور اس وقت جو ہے عمران خان کی اس میں ایک محور کی اور بڑی مرکزی حیثیت ہے، آپ کا عمران خان کو مشورہ کیا ہوگا؟
دیکھیں میں نے تو خان صاحب سے پرسوں کہا تھا کہ ڈیلے نہ کریں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ڈیلے نہیں کرتے. اب اس کے پاس دیکھیں اس کے پاس ہر قسم کی اطلاعات ہیں، ہر طرف سے اطلاعات ہیں. اور ہمارے پاس راولپنڈی میں شاید عمر کے اس حصے میں 70 سال کی عمر میں جتنا بڑا جمع غفیر آ رہا ہے کہ ہم نے تمام مذہبی رہنماؤں سے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارا مذہبی عقیدہ اپنا ہے، ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑیں گے نہیں، اپنے کو چھوڑیں گے نہیں. عمران خان کے بندوں کے لیے سارے مسجدیں اور مدرسے ہم کھول رہے ہیں. یہ بات فائنل راؤنڈ میں ہونے جا رہی تھی. بات سے مراد ہے کہ نتیجہ، اور بڑے بڑے مامے پیدا ہو چکے ہیں. اور نواز شریف خاندان کو اور آصف زرداری کو اور اس مافیے کو پتا ہے کہ الیکشن لڑنا ان کے بس کی اب بات نہیں. اور آج کے واقعے بعد تو بالکل یہ 27 کلومیٹر کا جو انہوں نے جیل بنا رہے ہیں وزراء کی، اور 77 وزراء اور مشیروں کی اور سب لوگوں کی. عمران خان مجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ رانا ثناء اللہ نے 18 قتل کیے ہیں، تم نے بھیجی ہے. میں نے کہا میں نے جو ویڈیو عابد شیر علی کے والد صاحب نے پریس کانفرنس کی، اگر آپ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں موبائل سے آپ کی خدمت میں حاضر کر، وہ میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی ہے. انہوں نے مجھے کہا تو نے خود بھیجی ہے؟ میں نے کہا میں نے خود بھیجی ہے، اور ڈی جی آئی کو بھی بھیجی ہے کہ یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، شہباز شریف کا بنوئی کہہ رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اب بیان لکھ کر دے رہا ہے. سو اگر آپ کی چوائس یہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو بچ کے نکل گیا، میں اسی رات کو کچل دینا چاہتا تھا، ڈرون حملے. آپ دیکھیں اس لال حویلی کو خالی کرانے کے لیے میں جنرل اظہر وقاص صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے انہوں نے رینجرز منگائی ہے. میری اپنی 3 مرلے کی حویلی ہے، ملکیتی حویلی ہے، پولیس کے پاس گئے انہوں نے انکاری کی ہے. یہ انتقام کی اس گھٹیا اور گندی سیاست پہ آ گئے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کا اب گند اٹھانے کے لیے میرا نہیں خیال. اب آپ یہ بتائیے کہ اب کیا کرنا چاہیے عمران خان کو؟ وہ زخمی ہیں اور اب ظاہر ہے کہ ان کو جو چوٹ لگی ہے ان کے لیے فوری طور پہ اب اٹھ کے کھڑے ہو جانا اپنے ٹانگوں پہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ فوری طور پہ، ظاہر ہے جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ، باقی ہر لحاظ سے دیکھیں یہ گولی ان کی ٹانگ کو نہیں لگی. پورے کامران بھائی جی اب وہ کریں کیا؟ کامران بھائی 22 کروڑ لوگوں کو گولی ماری گئی ہے. اگر یہ کسی کو لے آتے اس ملک میں، ان چوروں چکاروں کو، کرپٹ اور ڈسانس اور سلگش، ان سے بلنڈر ہوا جو انہوں نے کیا. یہ سارے گیم چینجر اور گیم چینجنگ جتنی ہے یہ ان کے خلاف چلی گئی اور عمران خان کے حق میں چلی گئی. عمران خان خود مجھے کہتا ہے کہ ایک فارمرز نے اسے بتایا کہ ایک بہت بڑا تودا برف پانی کے کس چیز کا نیچے آ رہا تھا، میں اس کے نیچے تھا، مجھے ہٹا دیا اور ان کو نیچے کر دیا گیا. یہ خان صاحب نے خود کور کمیٹی میں بھی ایک دفعہ کہا. سو حالات تو جی کامران صاحب میں تو ہر ایک کو بند گلی میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہر آدمی کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا اس ملک میں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، جس کے بعد ہمارا یہ خصوصی پروگرام آج کی بھیانک صورتحال پر جاری رہے گا. آج کے اس تہلکہ خیز واقعے پہ ہم نے آپ کو آنکھوں دیکھا حال دیا. کنٹینر سے ہمیں عمران اسماعیل صاحب نے بتایا. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کنٹینر میں تھی، انہوں نے عمران خان کی میڈیکل کنڈیشن ہمارے سامنے رکھی. احسن اقبال نے حکومت کا پرسیپشن ویوز ہمارے سامنے رکھے اور شیخ رشید صاحب نے ایک سیاسی ہمارے سامنے پس منظر رکھا. اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ آج کے اس انتہائی سیریس واقعے پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں. پاکستان کی بہت ہی ممتاز نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں، بہت ہی ممتاز اور کریڈیبل نیوز اینالسٹ ہیں، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہے. محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے گا، یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ جو پلاٹ تھا یا جو اٹیمپٹ تھی یہ تو ہر صورت میں عمران خان کے ایلیمینیشن کی ڈرائیو تھی اور یہ سم ہاؤ اللہ تعالیٰ نے مدد کیا اور ان کو بچا لیا. تو یہ تو ایک بہت ہی بھیانک سچویشن بن گئی ہے ہمارے ملک میں. جی السلام علیکم جی، یقینی طور پہ یہ دس واز اے فیلڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ. لیٹس میک نو مسٹیک، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتے. اور اس میں جیسے یقینی طور پہ آپ نے یہ تمام چیزیں تو کور کی ہوں گی، بہت سے انڈیکیٹرز ہیں جس سے
یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ کوئی ایک شخص اٹھا. اور مجھے تو ترس آتا ہے اس شخص پہ جس کو, یعنی کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ اس طرح, ابھی اٹیمپٹڈ اسیسینیشن ہے, 2 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تو آپ نے ایک پوری کنفیشن لا کے, اتنی نیٹ اور کلین سپوزڈ کنفیشن آپ نے تمام چینلز کو دی کہ چلائیں, کس نے دی تھی یہ بھی تو پوچھا جائے. اور یہ بڑی عجب بات ہے کامران صاحب, آپ اپنی بتائیں جو آپ کی سیاسی رہا ایکسپیرینس. مجھے تو نہیں یاد میرے 25-28 سالوں میں کہ میں نے کبھی اس طرح کی چیز دیکھی ہو کہ بھئی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ اس کی لینگویج دیکھیں, اس کا کانٹینٹ دیکھیں, اس کا انداز دیکھیں, یہ تو ایک, اور اس کا مطلب یہ کہ اوپن اینڈ شٹ ہے کہ یہ ایک پراپر منظم کانسپریسی تھی عمران خان کو مار دینے کی. اور اب اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور اب اس کے پس منظر میں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب اس وقت ملک میں آگ سی لگی ہوئی ہے, ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں مظاہرے ہو رہے, تو یہ تو ایک بڑی ڈینجرس سچویشن بن گئی ہے. جی بالکل. اور یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو شخص جو بول رہا تھا وہ کیا مطلب, میں تو اس پہ اس لیے 1 منٹ گزارنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ بتا دیا کہ جی یہ مل گیا ہمیں اٹیمپٹڈ جو کلر ٹو بی تھا, اور یہ تو یہ بس بات ہو گئی, اب چھوڑے انویسٹیگیشن کی کیا بات کرنی ہے, کیا کرنا ہے. واٹ از دا پرپس کہ آپ اس طرح ایک سپوزڈلی ایک کنفیشن آپ سارے چینلز کو کہہ رہے ہیں چلائیں, اس کا مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ چل گیا کہ کیا ہے. یہ تو حد ہے, انتہا ہے سمجھنا کہ ساری قوم بے وقوف ہے. اور یہ بات یہ نہیں کہ کون عمران خان کے ساتھ ہے یا کون ان کے اگینسٹ ہے, کون پارٹی میں یا نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ادھم مچا ہوا یہ ملک میں کس طرح کی لاقانونیت ہے کہ یہ کس نے کیا, یہ کون کروا رہا ہے اس طرح کا کنفیشن. بٹ بہرحال اب دیکھیں اس میں اور دیکھیں جو حالات بنے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 3 لوگوں کے نام دے دیے کہ یہ اٹیمپٹڈ کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس پہ بھی کہنا پڑے گا کہ بھئی اگر ایویڈنس ہے یہ چیزیں پھر سامنے لانی پڑیں گی. یہ بھی بہت بڑی ایک بات ہے کہ بھئی اب پرائم منسٹر جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں اور جنرل کا نام لیے,